بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید۔ آج نیب نے ایک دھماکہ کر دیا ہے۔ ابھی تک یہ پتہ نہیں کہ نیب کا یہ دھماکہ نمائشی ہے یا واقعی ایک اصلی والا دھماکہ ہے۔ نیب نے 11 اگست کو مریم نواز صاحبہ کو طلب کر لیا ہے اور 12 اگست کو پنجاب کے وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کو طلب کر لیا ہے، اور عثمان بزدار پر یہ الزام لگایا گیا کہ انہوں نے شراب کے غلط لائسنس دیے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عثمان بزدار تو وزیر اعظم عمران خان صاحب کے وسیم اکرم پلس ہیں، تو وسیم اکرم پلس کو نیب نے ایک نوٹس جاری کر دیا ہے۔ تو کیا اس نوٹس کے جاری ہونے کے بعد عمران خان صاحب کی پارٹی یا ان کی جو حکومت ہے وہ نیب قانون میں تبدیلی کے بارے میں کوئی غور و فکر کرے گی اور کوئی اپوزیشن کے ساتھ مل کر کوئی مشترکہ قانون سازی کرے گی؟ آج قانون سازی پر ہم نے بڑی اہم گفتگو کرنی ہے۔ آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ جب بھی حکومت نے یا کسی نے کوئی قانون پاس کروانا ہوتا ہے، پلک جھپکتے میں چٹکی بجاتے ہوئے وہ قانون پارلیمنٹ سے پاس ہو جاتا ہے، منٹس میں، زیادہ سے زیادہ 1 یا 2 گھنٹے میں وہ قانون پاس ہو جاتا ہے۔ لیکن کچھ قوانین اور بلز ایسے ہوتے ہیں جو کئی مہینوں نہیں کئی سال تک فائلوں میں پڑے رہتے ہیں اور وہ قانون پاس نہیں ہوتا۔ کبھی اسٹینڈنگ کمیٹی میں پھنس جاتا ہے، کبھی کسی منسٹری میں پھنس جاتا ہے، کبھی کسی منسٹری میں پھنس جاتا ہے، اور زیادہ تر قوانین جو ہیں وہ وزارت قانون میں جا کے پھنس جاتے ہیں۔ ایک اور بھی چیز ہے اور اس کا نام ہے جی ایس پی پلس۔ جی ایس پی پلس کا سٹیٹس یورپی یونین نے پاکستان سمیت دنیا کے 8 ممالک کو دیا ہوا ہے، اور پاکستان کی جو برآمدات ہیں، ایکسپورٹس کا ایک بڑا حصہ جو ہے وہ یورپی یونین کے ممالک کو جاتا ہے، اور یورپی یونین جو ہے وہ اس کی باقاعدہ مانیٹرنگ کرتی ہے، اور اس کے لیے بھی وہ کہتے ہیں کہ آپ نے ہیومن رائٹس کا اور لیبر رائٹس کا اور انوائرمنٹل پروٹیکشن کا اور بہت سی چیزوں کا خیال رکھنا ہے۔ تو اس میں بھی پاکستان کو بہت سی قانون سازی کرنی ہے، اور وہ جو قانون سازی کرنی ہے اس میں صحافیوں کا تحفظ بھی شامل ہے، اس میں جناب لاپتہ افراد کی بازیابی کا معاملہ بھی شامل ہے، اور بھی کچھ معاملات ہیں۔ تو اس معاملے پہ قانون سازی جو ہے وہ کیوں نہیں ہوتی، اس پہ بھی ہم بات کریں گے۔ تو آج ہم بہت سے موضوعات پہ بات کرنی ہے۔ گفتگو کا آغاز کریں گے وفاقی وزیر برائے انسانی حقوق ڈاکٹر شیریں مزاری صاحبہ سے، اور اس کے بعد اپوزیشن کے رہنما جناب رانا ثناءاللہ صاحب سے بات کریں گے۔ ان سے پوچھیں گے کہ یہ کوئی حکومت کے ساتھ بیک ڈور چینل سے آپ کی بڑی بات چیت ہو رہی ہے آج کل، اس کی کیا حقیقت ہے؟ اور آخر میں ایک بہت اہم معاملہ ہے، ایک بیروت میں بہت بڑا دھماکہ ہوا ہے، تو اس دھماکے کا جو مقام ہے وہاں پر ایمنسٹی انٹرنیشنل ساؤتھ ایشیا کے ایک نمائندے ہیں عمر وڑائچ صاحب، وہ موجود ہیں، ان سے بھی بات کریں گے۔ گفتگو کا آغاز کرتے ہیں ڈاکٹر شیریں مزاری صاحبہ۔ ڈاکٹر صاحبہ، آج ہم نے آپ سے بہت سے اہم ایشوز پہ بات کرنی ہے، اور اس میں اہم ترین ایشو یہ ہے کہ حکومت نے ایف اے ٹی ایف کو تو بہت اہمیت دی ہے، لیکن جو جی ایس پی پلس ہے یہ بھی بڑا اہم معاملہ ہے، اور اس معاملے کا آپ کی منسٹری کے ساتھ کافی اہم تعلق ہے۔ لیکن میرا پہلا سوال جو ہے وہ جرنلسٹ پروٹیکشن بل کے بارے میں ہے، کیونکہ مجھے یاد ہے کہ جرنلسٹ پروٹیکشن بل کے بارے میں آپ نے 1.5-2 سال پہلے کنسلٹیشن شروع کی، ایک ڈرافٹ بھی تیار کر لیا تھا، اور اس کی اہمیت جو ہے وہ تو اب دن بدن بڑھتی جا رہی ہے۔ آپ نے دیکھا پچھلے دنوں ایک صحافی ہیں مطیع اللہ جان صاحب، ان کو اغوا کیا گیا، اس پہ سپریم کورٹ نے سو موٹو نوٹس لیا، تو آئی جی اسلام آباد نے جو رپورٹ جمع کرائی ہے سپریم کورٹ میں، اس میں کہا ہے جی کوئی ادارہ میرے ساتھ تعاون نہیں کر رہا۔ آج سپریم کورٹ نے آئی جی اسلام آباد کی وہ رپورٹ مسترد کر دیا اور مزید 1 مہینہ دے دیا ہے آئی جی اسلام آباد کو۔ اسی طرح آپ جانتی ہیں کہ ایک سندھ کے جرنلسٹ تھے عزیز میمن، ان کو قتل کیا گیا، ابھی تک قاتل نہیں پکڑے گئے۔ اسی طرح کچھ دن پہلے بلوچستان میں انور جان بلوچ ایک صحافی تھے بارکھان میں، ان کو قتل کر دیا گیا۔ تو پاکستان میں صحافیوں کو قتل کرنا، صحافیوں کو اغوا کرنا، ان کو دھمکیاں دینا ایک مذاق سا بن گیا ہے، اور اگر آپ کا جرنلسٹ پروٹیکشن بل جو ہے وہ منظور ہو چکا ہوتا پارلیمنٹ سے تو کچھ نہ کچھ تو بہتری ہوتی۔ وہ آپ کا جرنلسٹ پروٹیکشن بل کدھر گیا؟ جرنلسٹ پروٹیکشن میں تو ایشو نہیں ہے، یہ فردوس عاشق اوان نے انفارچونیٹلی ایک اپنی وہ کیا کہتے ہیں منسٹری کی وہ پوزیشن کے اوپر پتہ نہیں کیوں انہوں نے کہا کہ انہوں نے کیسے انٹروڈیوس کر دیا ہے۔ ہم نے محنت کر کے کنسلٹیشنز کر کے ہم سمجھتے ہیں یہ بھی ہیومن رائٹس کا ایشو ہے، پروٹیکشن آف جرنلسٹ۔ ہم نے بل تیار کر دیا اور اچھا قانون ہے، اس سے پاکستان کی بہتری ہے، تو کیوں نہ ہم اس کو آگے لے کے چلیں۔ کیبنٹ نے کہا لا منسٹری کو کہ آپ یہ دونوں بلز
دیکھ لیں منسٹرز کو بٹھا کے اور پھر آپ ایک فائنل ڈرافٹ بنا لیں. اب وہ دن اور آج کا دن میں لا منسٹر صاحب آئی گیس بزی رہے ہیں, بیچ میں استعفیٰ دیا پھر واپس آئے, کہ خدا را اس بل کا سارٹ آؤٹ کریں, یہ نیڈ آف دا آر ہے اور بہت اچھا بل ہے جس پہ کنسنسس ہے. اب میں نے شبلی فراز صاحب سے بھی کہا ہے کہ آپ ہمارا بل پڑھ لیں, میں سمجھتی ہوں ہمارا کمپریہنسو بل ہے, اگر آپ اپنی منسٹری کے بل میں سے کچھ ڈالنا چاہتے ہیں وہ بیٹھ کے ڈسکس کر کے ڈال دیں, بٹ اس کو آگے پروسیس کو چلائیں کیونکہ پارلیمنٹ سے گزارنا بھی بہت لمبا پروسیس ہوتا ہے. تو یہ بیوروکریٹک پروسیجرل فرسٹریشنز حامد ہیں سسٹم میں. جب تک آپ پورا سسٹم یہ بیوروکریسی کا نہیں بدلیں گے, جس طریقے سے گورنمنٹ فنکشن کرتی آ رہی ہے پچھلے 30-40 سال سے, یہ سسٹم اب نہیں چل سکتا, بہت ڈیلیز ہوتی ہیں. آپ آگے بات کریں گے باقی بلز کی, وہ بھی میں آپ کو بتاتی جاؤں گی. ڈاکٹر صاحب مجھے یاد پڑتا ہے یہ جو جرنلسٹ پروٹیکشن بل تھا, اس پہ جو کنسلٹیشن ہے وہ تو پی ایف یو جے کی, ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کی, ایون کمیٹی ٹو پروٹیکٹ جرنلسٹ کی, رپورٹر وداؤٹ بارڈرز کی, ان سب کی کنسلٹیشن آپ کی منسٹری کے ساتھ ہوئی تھی, انفارمیشن منسٹری کے ساتھ نہیں ہوئی تھی. تو وہ فردوس عاشق اعوان کا بل کہاں سے آ گیا تھا, اس کا تو پتہ ہی نہیں کسی کو. غالباً یہ کوئی پرانا منسٹری میں بل پڑا ہوا تھا اور یہ پتہ نہیں کدھر سے ایک آ گیا. میں نے خود نہیں دیکھا اس کو, ٹو بی ویری آنیسٹ, ہمیں کسی نے بھی نہیں دیکھا. میں تو اب ریکویسٹ کر چکی ہوں شبلی فراز کو کہ آپ ہمارا بل دیکھ لیں. جیسے آپ نے کہا اس کی ایکسٹینسو کنسلٹیشن ہوئی ہے, یہ بہت ایک سالڈ بل ہے جس میں میڈیا ہاؤسز کے اونرز پہ بھی رسپانسبلٹیز ڈالی گئی ہیں. تو میں سمجھتی ہوں اس بل کو آگے موو کرنا چاہیے, بٹ جیسے آپ کو میں نے بتایا سسٹم ایسا ہے کہ اگر میرے ہاتھ میں ہوتا کہ کیبنٹ نے ان پرنسپل اپروول دے دی ہے, اب میں فوراً جا کے ٹیبل کر دیتی اسمبلی میں کر دیتی, بٹ ہمیں پروسیس سے موو کرنا ہوتا ہے اور یہ بیوروکریٹک پروسیجرز بہت کمبسم ہے. اب آپ بھی اپیل کریں انفارمیشن منسٹر کو کہ وہ جلد از جلد بیٹھ کے اسٹڈی کر لیں, جو ان کی منسٹری سمجھتی ہے ڈالنی چاہیے چیز وہ ڈال دیں اس میں. ہم ضرور کریں گے اپیل انفارمیشن منسٹر شبلی فراز صاحب کو, لیکن ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جو بل حکومت نے منظور کروانا ہوتا ہے وہ تو چٹکی بجاتے میں وہ بل منظور ہو جاتا ہے, اپوزیشن بھی اس کو سپورٹ کرتی ہے. لیکن آپ کے وہ کون کون سے بل ہیں جو کہ پھنسے ہوئے ہیں اور بقول آپ کے بیوروکریسی نے ہرڈلز کریٹ کی ہوئی ہیں؟ دیکھیں ہمارا کچھ پہلے میں بتا دوں جو بلز ہمارے اسمبلی میں لے ہو کے کمیٹی میں چلے گئے ہیں. ایک تو سینئر سٹیزنز کا بل, ہماری اب کافی مہینے گزر گئے ہیں, بلاول بھٹو زرداری اس کو چیئر کرتے ہیں ہیومن رائٹس کمیٹی کو, ادھر وہ پھنسا ہوا ہے. آئی تھنک انہوں نے میٹنگ نہیں بلائی, اس واسطے وہاں وہ اٹک گیا ہے. ہمارا کیا کہتے ہیں ڈومیسٹک وائلنس کا بل بھی کمیٹی پہ چلا گیا ہے ہیومن رائٹس کمیٹی میں, وہ بھی وہیں پڑا ہوا ہے. تو یہ باقی اس کے علاوہ ہمارا کارپورل پنشمنٹ کا بل جو کیبنٹ نے 2 بار اپروو کیا ہے, وہ انٹیریئر اس کو لے کے بیٹھی ہے. اور افسوس یہ ہے کہ مین وائل ایک پرائیویٹ ممبر اپوزیشن کا, ان کا کارپورل پنشمنٹ کا بل اسمبلی سے کمیٹی میں گیا, انٹیریئر کی کمیٹی میں, انٹیریئر کمیٹی نے وہ اپروو کر دیا اور وہ بل غالباً پاس بھی شاید ہو جائے گا یا آ جائے گا پرائیویٹ ممبر ڈے پہ, اور ہمارا بل ابھی تک منسٹری کے ادھر ہی اٹکا ہوا ہے. تو یہ مجھے نہیں سمجھ آئی, بلکہ پرائم منسٹر کو جب میں نے 2 دفعہ یاد کرایا, انہوں نے خاص طور پہ کہا انٹیریئر کو کہ کارپورل پنشمنٹ جو بچوں کو مارنے سے پریونٹ کرتی ہے اس کو نکلوائیں, پھر بھی اٹکا ہوا ہے. پھر ہمارا بل ہے کیا کہتے ٹارچر کا, 2 سال پہلے ہم نے تیار کیا, وہ بھی انٹیریئر میں اٹکا ہوا ہے. مین وائل پرائیویٹ وہ سینیٹر شہری رحمان کا ٹارچر کا بل سینٹ اسٹینڈنگ کمیٹی سے اپروو ہو گیا ہے, اور وہ کیا کہتے سینٹ میں غالباً شاید پاس بھی اب ہو گیا ہو, بٹ کمیٹی نے اپروو کر دیا کیونکہ ہم بھی اس کمیٹی کو اٹینڈ کر رہے تھے, کچھ چینجز ہم چاہ رہے تھے وہ ہم نے ڈلوائے ہیں اس میں. تو ہمارا ٹارچر بل انٹیریئر کے پاس ہے. تو ہمارے تو سارے بل کسی منسٹری میں اٹکے میں. ہمارا انفورس ڈسپیئرنسز کا بل جو کرمنلائز کرتا ہے انفورس ڈسپیئرنسز کو پی پی سی میں, جو ون آف دا فرسٹ بلز جو میں نے ڈرافٹ کیا تھا, اس پہ ہم نے ڈفرینٹ منسٹریز کے سٹیک ہولڈر سے اپروول لی تھی, ڈسکشن کی تھی. اس کے بعد وہ پتہ نہیں کیا ہوا, وہ لا منسٹری میں ابھی پڑا ہوا ہے بل.
میں تو سیریسلی بلکہ پرائم منسٹر صاحب کو میں نے کہا اگلے دن کیبنٹ میں کہ اگر میں یہ بلز پرائیویٹ ممبرز کو دے دوں تو غالباً شاید جلد پاس ہو جائیں گے اسمبلی اور سینٹ سے، کیونکہ ہمارا تو بیوروکریٹک پروسیجر اتنا لمبا ہے کہ کہیں نہ کہیں جا کے کوئی سٹیک ہولڈر کا انٹرسٹ آ جاتا ہے تو وہ رک جاتے ہیں بل ادھر۔ ڈاکٹر صاحبہ، یہ جو آپ انفورسڈ ڈس اپیرنسز والے بل کی بات کی، یعنی کہ لاپتہ افراد کی جو بازیابی کا بل ہے، اور آپ کہہ رہی ہیں کہ آپ نے اس بل کے ذریعے اس کو پاکستان پینل کوڈ میں آپ چاہتی ہیں کہ کسی شخص کو لاپتہ کرنا جو ہے وہ ایک قابل سزا جرم قرار دلوایا جائے، بڑی اچھی آپ نے بات کی ہے۔ مجھے یاد ہے کہ جب عمران خان صاحب اپوزیشن میں تھے تو وہ بڑی بات کرتے تھے کہ ہم جو لاپتہ افراد ہیں اس کے معاملے کو بالکل ریزالو کریں گے، اور آپ کی ایک اتحادی جماعت تھی BNP مینگل، وہ تو اس ایشو پہ آپ سے علیحدہ بھی ہو گیا، تو آپ کہہ رہی ہیں کہ آپ نے تو جب منسٹر بنی تھی تو فوراً بعد ہی اس معاملے پر آپ نے بل بنا کے بھیج دیا تھا اور وہ کہیں پھنسا ہوا ہے، تو یہ کیا بیڈ گورننس ہے یا یہ بیوروکریسی جو ہے اس کی ذمہ دار ہے یا کوئی اور معاملہ ہے؟ کچھ نہ کچھ تو ہے، بیڈ گورننس تو ہے یہ نہیں، آئی تھنک بیڈ گورننس نہیں، یہ آپ کا سسٹم آف بیوروکریٹک پروسیجرز اور گورننس جو ہے وہ ادھر جا کے آپ ابھی میں آئی ایم ہوپنگ آپ میرے سے جو ہماری ایک اچیومنٹ ہوئی ہے چائلڈ ڈومیسٹک لیبر پہ اس پہ ڈسکشن کریں تو اس پہ بھی میں بتاؤں گی کس طریقے سے ہم نے یہ کروایا ہے جو کہ اٹک گیا تھا بیوروکریسی میں۔ یہ جو آپ کا چلڈرن ایکٹ 1991 میں جو آپ نے امینڈمنٹ کروائی ہے، اس میں بھی آپ کو مشکل پیش آئی ہے؟ یہ بل نہیں تھا، یہ آلریڈی قانون ہے، اور ہم نے دیکھا کہ اگر ہم اس کے اسکیڈول 1 میں امینڈمنٹ کریں تو ہمیں صرف کیبنٹ اپروول چاہیے اور پھر گزٹ نوٹیفیکیشن ہو جائے گی اور وہ چائلڈ ڈومیسٹک لیبر اس شیڈیول میں آ جائے گا کہ یہ بھی اب پرسکرائبڈ ایکٹیویٹی ہے۔ یہ جب ہمیں اپرچونٹی ملی، ہم نے اپنی منسٹری میں کیا کہتے پریپئر کی سمری، کیبنٹ کو بھیجی، کیا کہتے کیبنٹ نے اپروو کی، ڈسکشن ہوئی اس پہ کھل کے آدھا گھنٹہ 40 منٹس، فائنلی کیبنٹ نے اپروول دے دی اور ساتھ کہا کہ آپ چائلڈ ڈومیسٹک لیبر کی سروے بھی کریں اسلام آباد میں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے اب آفٹر 18th امینڈمنٹ یہ سارے قوانین اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری کے حد تک ہوتے ہیں، لیکن کوئی پروونس چاہے تو وہ تھرو کانسٹیٹیوشن میں ایک آرٹیکل ہے، اس کا نمبر اس وقت میں بھول رہی ہوں، وہ اپنی پروونشل اسمبلی سے ریزولوشن پاس کر کے یہ قانون وہ بہو ایکسیپٹ کر سکتے ہیں، تو پروونسز کو چاہیے اب یہ کر لیں۔ لیکن اس کا میں قصہ آپ کو بتاؤں، پرائم منسٹر صاحب نے بہت سپورٹ کیا، کیبنٹ نے سپورٹ کیا، کیبنٹ کے منٹس آ گئے، اس کے بعد گزٹ نوٹیفیکیشن کرنی تھی جس میں غالباً کیونکہ ICT انٹیریئر کے نیچے آتا ہے تو اس میں پھر بیوروکریسی نے ہمیں کہا کہ جی آپ نے یہ کیسے کروا لیا، یہ تو آپ کا رولز آف بزنس میں ڈومین ہی نہیں ہے۔ ہم نے کہا یہ ہیومن رائٹس ایشو ہے چائلڈ ڈومیسٹک لیبر۔ اس وقت یا تو کیبنٹ میں کوئی آبجیکٹ کرتا، جب کیبنٹ نے ایک فیصلہ کر لیا پھر کیا آتا ہے کہ جی کس منسٹری کا ڈومین ہے۔ بہرحال میں نے کیبنٹ میں کہا جی یہ ڈیسیجن نہیں امپلیمنٹ ہو رہی، تو پرائم منسٹر نے کیبنٹ سیکرٹری کو کہا یہ ایکسپیڈائٹ کرو، کیونکہ کیبنٹ کی فیصلہ ہو گیا تھا۔ اس کے بعد 3 ہفتے لگے، میں بتاؤں انٹیریئر سیکرٹری نہیں اپروو کر رہے تھے کہ لکھنا، انہوں نے پہلے تو وہ ہمیں جواب نہیں دے رہے تھے، پھر سینٹ فنکشنل ہیومن رائٹس کمیٹی کی میٹنگ ہوئی، ادھر انہوں نے بلایا اور پوچھا کہ آپ کیوں نہیں کر رہے ہیں، سیکرٹری صاحب آئے نہیں۔ اس کے بعد چیئر آف دا فنکشنل کمیٹی نے کہا کہ میں پریولیج موشن موو کروں گا۔ پھر ہمیں خط آیا انٹیریئر سے کہ کیونکہ آپ نے سمری بھیجی تھی تو آپ ہی گزٹ نوٹیفیکیشن کا پروسیجر کریں۔ ہم نے کہا ٹھیک ہے، پھر ہم نے لاء کو بھیجا ویٹنگ کے لیے نوٹیفیکیشن کا ایک لیٹر بنا کے، اور اس کے بعد فائنلی ہمیں جواب آیا کہ درست ہے آپ اب یہ بھیج دیں۔ ہم نے پھر یہ پرنٹنگ پریس آف پاکستان کو بھیجا عید سے ایک دن پہلے، پھر عید کی چھٹیاں جب ختم ہوئیں تو پتہ چلا کہ پرنٹنگ پریس ابھی بند ہے، پھر ٹیوزڈے کو کھلی اور میں نے اپنے ڈی جی کو کہا کہ ان کو کہو منسٹر صاحبہ کہہ رہی ہیں یہ فوری طور پہ گزٹ نوٹیفیکیشن ہونی چاہیے۔ 2-3 کالز ایک دن میں جب گئیں تو آئی مسٹ سے پرنٹنگ پریس نے یہ نوٹیفیکیشن کر دی۔ جو میں کہنا چاہ رہی ہوں کہ کیبنٹ
کہ ڈیسیجن پہ بھی یہ بیوروکریٹک پوائنٹ سکورنگ اور یہ جو بیوروکریسی اپنی آرگنائز انسٹیٹیوشنل پریروگیٹیو سمجھتی ہیں، اسرٹ کرنا چاہتی ہیں، اس سے پولیٹیکل گورنمنٹ کو بہت پرابلمز آتے ہیں. اور اس واسطے ہمیں یہ پورا ریویمپ کرنا چاہیے بیوروکریٹک سسٹم. جب کیبنٹ ایک فیصلہ کر لیتی ہے اٹ شوڈ بی امیڈیٹلی امپلیمنٹڈ. بہرحال شکر ہے اللہ کا کہ ہو گیا، کیونکہ پہلی دفعہ چائلڈ ڈومیسٹک لیبر پہ ایک قانون بن گیا ہے کہ یہ اب اللیگل ہے آئی سی ٹی میں. آج تو آپ بیوروکریسی کے خلاف پورا پھٹ پڑی ہیں اور کھل کے آپ نے بات کر دیا، لیکن یہ بتائیں کہ یہ جو نیا قانون آپ نے بنایا ہے چائلڈ ڈومیسٹک لیبر بل، اس میں نئی چیز کیا ہے؟ اس میں بہت سے لسٹ ہے جو کام بچے نہیں کر سکتے. اس میں نمبر 7 پہ ہے چائلڈ ڈومیسٹک لیبر، یعنی کہ آپ اپنے گھروں میں 14 سال سے کم بچہ ڈومیسٹک ہیلپ نہیں رکھ سکتے، جس کو ہم ابھی بھی الفاظ وہ کولونیل استعمال کرتے ہیں، سرونٹ. یعنی کہ آپ کے گھر میں 14 سال سے کم عمر کا بچہ کام نہیں کر سکتا. یہ قانون کی خلاف ورزی ہے. یہ بڑی اہم بات ہے کہ 14 سال سے کم عمر کا بچہ جو ہے وہ کسی کے گھر میں کام نہیں کر سکتا. اچھا، اب میں نے آپ سے جو اہم سوال کرنا ہے وہ یہ ہے کہ ایف اے ٹی ایف پر تو حکومت اور اپوزیشن نے مل کے کافی قانون سازی کر لی ہے، لیکن یہ جو جی ایس پی پلس کا معاملہ ہے، پاکستان کی ایکسپورٹس کا ایک بڑا حصہ جو ہے وہ یورپی ممالک میں جاتا ہے، اور یورپی ممالک یہ کہتے ہیں کہ آپ کو ہیومن رائٹس کا خیال رکھنا ہے، آپ کو لیبر رائٹس کا خیال رکھنا ہے، آپ کو انوائرمنٹل پروٹیکشن کا خیال رکھنا ہے، بہت سے انٹرنیشنل کنونشنز کا وہ کہتے ہیں آپ کو خیال رکھنا ہے، اور وہ اس کی مانیٹرنگ بھی کرتے ہیں. تو میں نے آپ سے سوال یہ کرنا ہے کہ یہ آپ نے ایف اے ٹی ایف کی ریکوائرمنٹس تو پوری کر لی ہیں، تو جی ایس پی پلس کی ریکوائرمنٹس پورا کرنا جو ہے یہ آپ کی منسٹری اور انوائرمنٹ منسٹری کا کام نہیں ہے؟ جی ایس پی پلس کے ہم نے ہیومن رائٹس کنونشن سائن کیے ہیں، 7 ہیں، جس کی رسپانسبلٹی ہے کہ ہم ان کو فلفل کریں. کچھ حد تک ہم نے اپنے قوانین بنانے ہیں تاکہ وہ ریفلیکٹ کریں یہ جو ہم نے کنونشن سائن کی ہیں. اس میں ایکچولی انفورس ڈس اپیئرنسز ہے، اس میں پروٹیکشن آف جرنلسٹ ہے. یہ 2 ایشوز جو اب جی ایس پی پلس جب رینیو ہوا تو یورپینز نے جو 10 نقطے اٹھائے ہیں کہ جی اس پہ ہمیں پروگریس آپ دکھائیں، تو اس میں یہ پروٹیکشن آف جرنلسٹ ہے، اس میں انفورس ڈس اپیئرنسز ہے، اس میں پروٹیکشن آف مائنورٹیز ہے. اس طرح کے کافی چیزیں جو وہ مانگ رہے ہیں وہ ہم کر چکے ہیں آلریڈی. بٹ کچھ امپورٹنٹ ایشوز ہیں جس پہ ابھی ڈفرینٹ منسٹریز نے ایکشن لینا ہے. اور آپ کو میں یہ بتاتی چلوں، آپ کامرس منسٹری از دا لیڈ منسٹری اس میں جی ایس پی پلس میں. انہوں نے فائنلی پرائم منسٹر کے ساتھ جب ہماری میٹنگ تھی اس ایشو پہ ایڈمٹ کیا کہ ایک کیا کہتے کلائمیٹ چینج کی منسٹری نے اور ہیومن رائٹس منسٹری کے ایکشنز کی وجہ سے جی ایس پی پلس رینیو ہوا ہے، کیونکہ کلائمیٹ چینج کے بہت سے فیکٹرز تھے اور کلائمیٹ چینج منسٹری ہیز اچیوڈ دوز. تو یہ اور ہیومن رائٹس منسٹری نے کیونکہ کافی کام آگے بڑھایا تھا تو اس وجہ سے کیا کہتے جی ایس پی پلس کی ایکسٹینشن ہو گئی. لیکن ابھی اس سال ختم ہونے سے پہلے ایک ریویو آئے گا اس کا. تو اگر ہم نے اس کے یہ 10 نکات جو انہوں نے دیے جی ایس پی پلس ای یو نے، اگر اس پہ کوئی موومنٹ فارورڈ نہیں ہوگی تو ہمیں مسئلے مسائل پیش آئیں گے. اور اس واسطے ہمیں اس پہ اب کچھ موومنٹ کرنی پڑے گی. جرنلسٹ پروٹیکشن، انفورس ڈس اپیئرنسز، یہ 2 ایشوز، اور ان دونوں قوانین تیار ہیں. اب صرف بیوروکریٹک اس سے ہم نے نکلنا ہے اور سارے سٹیک ہولڈرز کی ہمیں اپروول چاہیے وہ انفورس ڈس اپیئرنسز کے لیے. اور جرنلسٹ پروٹیکشن میں تو ایشو نہیں ہے. یہ فردوس عاشق اوان نے انفارچونیٹلی ایک اپنی وہ کیا کہتے منسٹری کی وہ پوزیشن کے اوپر پتہ نہیں کیوں انہوں نے کہا کہ انہوں نے کیسے انٹروڈیوس کر دیا ہے. ہم نے محنت کر کے کنسلٹیشنز کر کے ہم سمجھتے ہیں یہ بھی ہیومن رائٹس کا ایشو ہے، پروٹیکشن آف جرنلسٹ. ہم نے بل تیار کر دیا اور اچھا قانون ہے، اس سے پاکستان کی بہتری ہے، تو کیوں نہ ہم اس کو آگے لے کے چلیں. اور وقفے کے بعد ہم بات کریں گے مسلم لیگ نون پنجاب کے صدر رانا ثناء اللہ صاحب سے، اور ان سے ہم نے بہت سی باتوں کے علاوہ یہ بھی پوچھنا ہے کہ اگر پنجاب میں عثمان بزدار صاحب کی جگہ پہ چودھری پرویز لائی وزارت اعلیٰ کے امیدوار بنتے ہیں تو مسلم لیگ نون جو ہے وہ چودھری پرویز لائی کی حمایت کرے گی یا نہیں کرے گی؟
ایک بریک کے بعد ان سے پوچھتے ہیں.